المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پچھلی کلاس میں ہم نے کرامات اولیاء اور قیامت کی نشانیوں پہ یعنی کرامات الاولیاء اور اشراط الساعہ پہ بات کی تھی. تو آج کی کلاس میں ہم ایک اور مسئلے پہ بات کریں گے جس کو امام الطحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں، عبارت آپ کی کتاب پہ بھی ہے پیج نمبر 13 اور سامنے بھی بورڈ پہ ہے. امام صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں وَلَا اور نہیں، نصدق تصدیق کرتے ہیں ہم، یعنی اور ہم تصدیق نہیں کرتے ہیں کاہنوں ولا عرافا، نہ تو کاہن کی نہ تو عراف کی. یہ دو اہم لفظ استعمال کیے، کاہن اور عراف. نہ تو ہم کاہن کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ تو عراف کی، ہم یعنی اہل السنہ. ولا اور نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں من یدعی شیئا، جو کسی بھی ایسی چیز کا دعویٰ کرے. من یدعی شیئا، جو کسی بھی ایسی چیز کا دعویٰ کرے یخالف الکتاب والسنۃ واجماع الامہ. نہ تو ہم کاہن کی تصدیق کرتے ہیں، نہ تو ہم عراف کی تصدیق کرتے ہیں، اور نہ ہم تصدیق کرتے ہیں اس کی جو کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو کتاب، سنت یا اجماع امت کے خلاف ہے، یعنی جو قرآن، سنت اور اجماع کے خلاف ہے. یعنی قرآن، سنت اور اجماع کے خلاف جو بھی چیز ہوگی ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے. سمپل سی بات ہے کہ معیار جو ہے ہمارے لیے وہ قرآن و سنت ہے. ٹھیک ہے، تو جو چیز قرآن، سنت یا امت کے اجماع کے خلاف ہو تو ہم بہرحال اس چیز کی تصدیق نہیں کرتے. ولا نصدق کاہنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة واجماع الامة. تو یہ جو کاہن اور عراف ہے اس کی بہت شدید وعید آئی ہے. یہ اصل میں غیب دان ہوتے ہیں جو غیب کی خبریں بتاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے سامنے بورڈ پہ حدیث لکھی ہوئی ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا، جو کسی عراف کے پاس گیا. کس کے پاس گیا؟ عراف کے پاس. عراف کا مطلب ہے جو غیب کی خبریں بتائے. آگے ہم اس پہ بات کریں گے. من اتا عرافا، جو کسی غیب دان کے پاس گیا، کسی عراف کے پاس گیا، فسألہ عن شیء، پھر کسی بھی چیز کے بارے میں اس سے پوچھا. جو کسی عراف کے پاس گیا اور کسی بھی چیز کے بارے میں اس سے پوچھا، تو دیکھیں وعید کتنی شدید ہے. لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، 40 دن تک یا 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ توحید کا دین ہے. اسلام جو ہے دین توحید ہے. یہ انسان کو ہر طرح کی توہم پرستی سے، ہر طرح کی سپرسٹیشنز جو ہیں ان سے انسان کو یہ آزاد کرتا ہے. اسی لیے اسلام میں آپ دیکھیں گے ایک عجیب ایک خوبصورت بات اسلام کی ہے. اسلام میں بدشگونی لینا ناجائز ہے. آپ بدشگونی نہیں لے سکتے لیکن نیک شگون آپ لے سکتے ہیں. یعنی یہ سیدھا ہے کہ یہ کتنا پازیٹیولی اسلام آپ کی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے نا آپٹمسٹک اور پیسمسٹک. تو جو آپٹمسٹک ہے، اسلام کتنا آپٹمزم پہ یقین رکھتا ہے، اسلام کتنا پازیٹیو زندگی پہ یقین رکھتا ہے کہ اگر ایک انسان کے سامنے سے بلی نے اس کا راستہ کاٹا، ٹھیک ہے، کسی انسان کا راستہ بلی نے کاٹا، تو اسلام کہتا ہے کہ یہ بکواس ہے، یہ بدشگونی ٹھیک. البتہ اگر آپ کوئی نیک شگون لیں گے، نیک شگون کی پرابلم نہیں ہے. بدشگونی کی اسلام نے ممانعت کی ہے، نیک شگون کی ممانعت. تو یہ اصل میں اسلام جو ہے، اسلام آپ کو اس طرح کی تمام توہم پرستی سے آزاد کرتا ہے. آپ کو غیب کا جو معاملہ ہے آپ کو کس لیے پہلے جاننا ہے. اللہ کے ہاتھ میں تقدیر پہ آپ یقین رکھو. آپ کو کسی انسان کے پاس کیا جانا ہے. جب آپ کسی کے پاس جائیں گے ظاہر سی بات ہے آپ کی ڈپینڈنسی اس پہ بڑھے گی.
پھر آپ کے ساتھ زندگی میں جس طرح لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ کو لگتا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی نعمت سے نوازا ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کے بغیر سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب میرے کچھ دوست ہیں، میرا ایک دوست ہے وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے، یعنی گیزٹڈ آفیسر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بیٹی پچھلی مرتبہ بیمار ہو گئی تھی. بچے تو بیمار ہوتے ہیں، ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں، ہر کسی کے بچے بیمار ہوتے ہیں. ان کے یہاں بچہ ان کا بیمار ہو گیا تو کسی پیر صاحب نے کہا اس کا نام بدل دو. وہ نام بہت اچھا ہے تو وہ پریشان ہے اس پہ، اس نے مجھے فون کیے اب میں کیا کروں. یعنی دیکھیں اس طرح کی بندشوں سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو الحمدللہ یہ مسئلہ نہیں ہے، بچہ صحت مند رہے گا اللہ کی عطا سے، بچہ خدا نخواستہ بیمار ہوگا یہ بھی اللہ کا اللہ کی مرضی ہے، ہر چیز میں اللہ کی مرضی ہے. یعنی اسلام جو ہے یہ توحید کا جو تصور ہے یہ انسان کو براہ راست اللہ سے جوڑتا ہے. اس سے پہلے جتنے بھی مذاہب تھے وہاں پہ وہ پنڈت ہوتے تھے، پروہت ہوتے تھے، پریسٹس ہوتے تھے، وہ ایکلیزیاسٹیکل سسٹم ہوتا تھا کرسچنز کا. تو اسلام ان چیزوں سے آپ کو آزاد کرتا ہے. وہ ہیرارکی ہوتی تھی، اب ایسے ہے اب یہ ایسے، تو اسلام ڈائریکٹ آپ کو اللہ سے. ہاں یہ چیز ہے، پھر یہ نہیں ہے کہ ہم علماء کا انکار کریں گے. علماء ہیں وہ آپ کو حکم شرعی بتانے کے لیے ہیں، کیونکہ آپ میں اگر اتنی صلاحیت نہیں ہے آپ علماء سے پوچھیں گے. اس کے بعد آپ کو عبادت کیسے کرنی ہے وہ آپ کو علماء بتائیں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ عبادت کریں گے. اس کے بعد اللہ اور آپ کے درمیان کوئی نہیں ہے. علماء آپ کو حکم شرعی بتانے کے لیے ہیں. علماء آپ کو بتائیں گے کہ جو تہجد ہے اس کے یہ فضائل ہیں. اس کے بعد تہجد آپ کو خود پڑھنی ہے تب آپ کو ثواب ملے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی عالم کو لگائیں گے اس کام کے لیے، خود آپ فلمیں دیکھ رہے ہوں گے اس ٹائم پہ اور عالم آپ کے بغیر یہ کرے گا. یا جس طرح آپ گناہ کریں گے، ہمیشہ گناہ کرتے رہیں گے، پھر سنڈے کو جائیں گے کنفیشن کرنے کے لیے چرچ میں تو پادری سے کہیں گے مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی ہے تو وہ آپ کے گناہ بخشوائیں گے. تو ایسا نہیں ہے. آپ کو گناہ معاف کرانے آپ ڈائریکٹ اللہ سے معاف کرائیں، ٹھیک ہے. یا آپ کو گناہ معاف کرانی ہے تو آپ گھر میں کچھ حضرات کو لائیں گے، وہ آپ کے لیے وہاں پڑھیں گے. اس کے بعد آپ بازار سے مرغا اور پنیر لا رہے ہیں، گناہوں کی مغفرت آپ کو کرانی ہے. آپ پنیر ڈھونڈ رہے ہیں، آپ مرغا ڈھونڈ رہے ہیں، آپ گوشت ڈھونڈ رہے ہیں، وہ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. پھر آپ وہ آئیں گے، آپ ان کو کھلائیں گے پلائیں گے وغیرہ، اس کے بعد آپ کی مغفرت ہو جائے گی اجتماعی طور پہ. تو اسلام نے ان ساری چیزوں کو توڑا ہے. تو وہی اسی سلسلے کی یہ کڑی جو ہے عراف کے پاس جانا. جو کسی عراف کے پاس گیا، اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی. یہ بہت شدید وعید ہے. آپ دیکھیں کتنی شدید وعید ہے. اسی طرح دوسری حدیث میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافن، جو کسی عراف کے پاس گیا، او کاہنن یا کسی کاہن کے پاس، فصدقہ بما یقول، اور اس کے بعد جو اس کاہن یا اس عراف نے جو بات کہی اس کی تصدیق کی. یعنی جو شخص کسی عراف کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی. تو اس حدیث کو امام احمد، امام بائحقی نے روایت کیا، امام حاکم نے بھی اس کو روایت کیا اور اس کو صحیح کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ امام ذہبی نے بھی کتاب الکبائر میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے. تو بہرحال ہم نے دیکھا کہ ان دونوں روایت اگر ان میں سے ایک ہی حدیث ہوتی تو وہ بھی کافی تھی اس بات مدعا کے لیے. تو پہلی حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی عراف کے پاس گیا، اس سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا تو 40 دن یا 40 رات تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری روایت میں کہ جو کسی عراف یا کاہن کے پاس گیا پھر اسے کوئی بات پوچھی اور اس کی تصدیق کی تو اس نے اس بات کا انکار کیا جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی. یعنی ایک اعتبار سے کفر کو مستلزم ہے یہ بات. تو بہرحال اب مسئلہ ہے کہ اس کی اتنی وعید ہے، اتنی وعید ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نہ کاہن کی تصدیق کرتے ہیں نہ عراف کی. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی احادیث میں بڑی شدید وعید اس کی سنائی ہے. تو یہ عراف اور کاہن کون ہے، اس کے بارے میں علماء نے کلام کیا ہے، تو ہم اختصار کے ساتھ یہاں پہ بات کریں گے. تو شیخ عبد الرحمن ابن ناصر البراق فرماتے ہیں والعراف والکاہن معناہما متقارب. فرماتے ہیں عراف اور کاہن ان دونوں کا معنی جو ہے یہ متقارب ہے، یعنی آلموسٹ یہ قریب ہے. ہاں اس کے بعد فرماتے ہیں وَمِنَ الْعُلَمَاء مَن يُفَرِّقُ بَيْنَ الْكَاهِنِ وَالْعَرَّافِ. فرماتے ہیں لیکن بعض علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے عراف اور کاہن کے درمیان فرق کی ہے. فیقول، تو وہ علماء ان میں سے کسی عالم کا قول ہے، وہ کہتے ہیں العراف. عراف کون ہے؟ عراف اسے کہتے ہیں هو الذي يدعي معرفة الامور، جو چیزوں کی معرفت کا دعویٰ کرے، غیب کی چیزوں کی معرفت کا دعویٰ کرے، بمقدمات و اسباب ويستدل بها على مواقعها كالمسروق. جو یعنی یہ ایک علم ہے اصل میں، وہ کچھ چیزوں کے مقدمات دیکھے اور اسباب دیکھے پھر اس سے استدلال کرے کسی چیز پہ، جیسے کہ کوئی چیز گم گئی ہے. وہ معرفت مکان الضالہ، یعنی ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا ہے جنہوں نے اس پیشہ اختیار کیا ہے کہ اگر کوئی بھی ان کو غیب کا کوئی معاملہ معلوم کرنا ہوتا ہے، آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ کچھ ایک علم ان کے پاس ہوتا ہے، کچھ چیزوں، کچھ مقدمات، کچھ اسباب پہ وہ ادھر ادھر غور کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی یہ چیز کھو گئی ہے، کہاں ہے اور کس جگہ پہ یہ کھوئی ہے. ایسے آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے.
ابھی ریسنٹلی میری ایک جگہ پہ ڈیوٹی تھی تو وہاں پہ ایک شخص مجھے ملا, تو پھر ہم بات کریں, اس نے بھی یہ بات کہی, کہا کہ ہمارے گھر میں ایک مرتبہ ایک جانور کھو گیا. تو پھر میں ایک پیر صاحب کے پاس گیا تو اس نے مجھے بتا دیا برابر, اس نے بتا دیا, یعنی جب وہ وہاں گیا تھا تو اس نے بتا دیا اس کا نام, اس نے نام بتا دیا, جس شخص نے وہ چوری کیا اس کا نام بھی بتا دیا. پھر یہ گیا تو ان کو وہاں پھر لڑائی وڑائی ہوئی تھی زبردست آپس میں. تو یعنی یہ ایک وہ عراف ہمارے یہاں بھی ہے, جس کو ہم کشمیر میں کہتے ہیں ژور نٔنۍ کڑٕنۍ. فلاں آدمی کا کوئی مال چوری ہو گیا, ول فلاں پیرس گژھو تو یہ کڑی ژور نٔنۍ. تو عراف سے وہی مراد ہے, وہ شخص جو اس پیشے کو اختیار کرے اور پھر لوگوں کے یہ چوری کا مال معلوم کرے, فلاں کی چوری ہو گئی ہے, کس جگہ پہ چوری ہو گئی, کس شخص نے چوری کی, تو اس طرح کی. تو عراف اس شخص کو کہتے ہیں جو اس طریقے سے غیب کی باتیں بتائیں. تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی میں, فرماتے ہیں والعراف قد قیل, عراف کے بارے میں کہا گیا ہے انہ اسم عام, کہ یہ اسم عام ہے, یہ اہم بات ہے, یعنی اسم عام ہے للکاہن والمنجم والرمال ونحوہم ممن یتکلم فی تقدم المعرفہ بہذہ الطرق. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ عراف جو ہے یہ کمپریہنسو ٹرم ہے, یہ عام ہے, اس میں کاہن بھی آ جاتا ہے, اس میں منجم بھی آ جاتا ہے, اور اس میں رمال بھی آ جاتا ہے. تو اس اعتبار سے جو کاہن ہے یہ ایک کمپریہنسو ٹرم ہے. تو کاہن کہتے ہیں غیب کی بات بتانے والے کو, منجم کہتے ہیں جو ستاروں کا علم جانتا ہو, وہ ایک ہو گیا ایسٹرانومی, دوسرا ہو گیا ایسٹرالوجی. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایسٹرانومی ہو گیا یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ ہیونلی باڈیز کے بارے میں, دوسرے ہو گیا ایسٹرالوجی جو آپ کو ستارے آپ کے بتاتے ہیں. آپ کا سٹار جیمنی ہے, آپ کا سٹار اسکارپیو ہے, آپ کا سٹار لیو ہے, ٹھیک ہے, آپ کا سٹار پائسز ہے. تو اس کے بعد پھر آپ کی تقدیر کے وہ فیصلے کرتے ہیں, خود وہ پریشان ہوتے ہیں, اس طرح وہ پیسے کماتے ہیں. یعنی اگر وہ اتنے ان کے پاس ہوتا تو وہ اپنی تقدیر ہی سنوارتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ الگ چیز ہے, ایسٹرانومی الگ چیز ہے اور ایسٹرالوجی الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال امام ابن تیمیہ اور رمال کہتے ہیں, یہ عرب میں ہوتا تھا ایک, یہ کچھ لوگ ہوتے تھے, یہ بھی ان کا ایک پیشہ تھا. یہ جو رمل کس کو کہتے ہیں, رمل کہتے ہیں ریت کو. تو یہ ریت پہ کچھ نشانات وغیرہ بناتے تھے, وہ ایک علم تھا ان کے پاس, جس طرح آج بھی ہوتا ہے. وہ ہندوؤں کے پاس وہ جنتری ہوتی ہے وغیرہ. تو جس طرح ہمارے یہاں کشمیر میں تصور کہ اگر شادی کرنی ہو تو ستار باغ آسان وچھن نا. تو بہرحال یہ ایک علوم سفلیہ ہیں یہ. تو بہرحال جو رمال تھا یہ اس ریت پہ کچھ نشانات وغیرہ لگاتا تھا اور پھر اس کے ذریعے سے یہ غیب کی خبریں بتاتا تھا. تو امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے, کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو عراف ہے یہ ایک کمپریہنسو ٹرم ہے, جامع لفظ ہے. اس میں کاہن بھی آ جاتا ہے, منجم بھی آ جاتا ہے, اور رمال بھی. ریت پہ لکیریں مار کے غیب کا علم معلوم کرنا, یا سٹارز کی موشن سے, سٹارز کی جو موومنٹ ہے ان سے غیب کا علم حاصل کرنا, یا کاہن نارملی کسی بھی طریقے سے غیب کی بات بتانے والا, اس کے لیے لفظ عراف کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ ولو قیل, اگر کہا جائے انہ فی اللغۃ, کہ یہ لغت میں عراف جو ہے اسم لبعض هذه الانواع, یہ ان انواع میں سے, یہ ان انواع کا ہی نام ہے, ان بعض انواع کا ہی نام ہے. اس کو کبھی رمال کو کبھی عراف کہا جاتا ہے, کبھی منجم کو عراف کہا جاتا ہے, اور کبھی کاہن کو عراف کہا جاتا ہے. کہتے ہیں ابن تیمیہ کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر یہ بھی کہا جائے. فصائرها يدخل فيه بالطريق عموم المعنوی, تو فرماتے ہیں جو سارے الفاظ ہیں, چاہے یہ کاہن ہو, منجم ہو یا رمال ہو, یہ سارے عراف میں داخل ہو جائیں گے عموم معنوی کے اعتبار سے. یعنی یہ ایک ایسا لفظ ہے جس میں یہ جو ان سارے معنی کو شامل ہے, ٹھیک ہے. تو ان شارٹ پتہ اس سے یہ پتہ چلا, تھوڑا مزید اس کی تفصیل شیخ براق نے کی ہے. فرماتے ہیں اذن, تو پس ہم یہ کہیں گے العراف اعم من الکاہن, کہ جو عراف ہے یہ کاہن سے زیادہ عام ہے نا, یہ کاہن سے عام ہے, کیونکہ اس میں اور چیزیں بھی آ جاتی ہے. یہ ایک کمپریہنسو ٹرم ہے, وہ امبریلا ٹرم جیسی ہے. عراف جو ہے اعم من الکاہن, یہ کاہن سے اہم ہے. فالکاہن عراف, کاہن بھی عراف ہے, والمنجم عراف, منجم بھی عراف ہے. والرمال الذی یضرب بالحصا, تو رمال جو یہ کنکریوں سے زمین پہ جو کنکریاں بکھیرتا ہے, وہ یخط بالارض عراف, اور زمین پہ لکیریں مارے, وہ بھی عراف ہے, ٹھیک ہے. تو عراف عام ہے, عراف میں کاہن بھی آتا ہے, منجم اور رمال بھی. شیخ براق وہی فرماتے ہیں لأن عراف صیغۃ مبالغہ من المعرفہ, فرماتے ہیں کیونکہ عراف جو ہے یہ ہے نا عرف یعرف سے, عارف اس میں فاعل, عراف فعال سے مبالغہ. فرماتے ہیں مبالغہ سے ہے کس میں سے, معرفت سے. عرف یعرف معرفتاً, ٹھیک ہے, عرفاناً. فرماتے ہیں معرفت کا کیا ہے, یہ معرفت کا صیغہ مبالغہ ہے. فیکون عطف العراف علی الکاہن فی کلام الطحاوی من عطف العام علی الخاص, یہ اہم بات ہے, انہوں نے اس کو جمع کیا. فرماتے ہیں تو یہ جو کاہن ہے اس میں سارے آ جاتے ہیں,
تو فرماتے ہیں اس کے بعد امام طحاوی نے عطف کیا عراف کو کس پہ؟ کاہن پہ. کاہن کیا ہے؟ کاہن خاص ہے. کاہن عراف کی قسموں میں سے خاص قسم ہے, عراف عام ہے. فرماتے ہیں امام طحاوی نے اس میں عراف کو جو عطف کیا کس پہ؟ کاہن پہ. یہ کیا ہے؟ من عطف العام علی الخاص ہے نا. انہوں نے عام کو عراف کو عطف کیا کاہن پہ, یعنی عام کو عطف کیا خاص پہ. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح انہوں نے وضاحت کی ہے. تو مختصر الفاظ میں مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عراف ہر وہ شخص ہے, عراف ہر وہ شخص ہے جس نے اس کو پیشہ بنایا ہو کہ لوگوں کے لیے غیب کی باتیں معلوم کرے. جو بھی شخص, جس بھی شخص کو آپ دیکھیں کہ اس نے اس کو پیشہ بنایا ہے, وہ غیب کی خبریں لوگوں کو بیان کرتا ہے, تو سمجھیے کہ وہ عراف ہے. یعنی ٹو پٹ اٹ پلینلی, جو بھی شخص آپ کو غیب کی خبریں بتائے اس کے پاس جانا انسان کو نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, جو اس کو ایز وہ پیشہ اختیار کرے. کبھی ایسا, البتہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے, کبھی یہ اب یہاں پہ انسان کو یہ ایک وہ پتلی لکیر ہے. اب کوئی بزرگ ہوتا ہے کبھی ایز کرامت, وہ کبھی آپ کو کوئی بات بتا دے گا. کبھی کسی بزرگ سے جو ہم نے ابھی دیکھا, اس کو اللہ نے کوئی ایسا علم عطا کیا یا اس کو کشف ہو گیا, اس نے کوئی آپ کو بات بتا دی, تو وہ ایک الگ چیز ہے. وہ شخص نے پیشہ نہیں بنایا ہوتا ہے. آپ سمجھے اس کو؟ آپ سمجھے؟ مثلا آپ کے دوست ہیں, آپ کا فرینڈ سرکل بہت بڑا ہے, المنار میں آپ کے 20-30 دوست ہیں, اس سے باہر بھی آپ کا بہت بڑا, سارے اچھے لوگ ہیں آپ کی نظروں میں. تو ان میں سے کوئی اچھا آدمی ایسا ہے جس سے آپ کا استاد کوئی ہے یا آپ کا دوست ہے, آپ کے گھر میں کوئی آدمی ہے جو نیک ہے, جس کے بارے میں آپ کو نیک گمان ہے, وہ شریعت کا پابند ہے, وہ نہ کوئی پیر ہے نہ کچھ. کبھی اس نے آپ کو کوئی غیب کی بات بتا دی, وہ بالکل ویسا ہی ہوا. بالکل ممکن ہے اس نے خواب دیکھا ہو, ممکن ہے اس کو کشف ہوا ہو, تو اس طرح اگرچہ اب کم ہوتا ہے بہت ایسا, اگر کبھی ایسا ہوا تو وہ الگ چیز ہے. ہم کہیں گے کہ اس شخص کے لیے یہ کرامت تھی, یا معونہ کہہ سکتے ہیں, جیسا کہ ہم نے دیکھا پچھلی کلاس میں. لیکن دوسرا ہے کہ کوئی شخص جس نے اس کو پیشہ بنایا ہے, جس کو ہم کشمیری میں کہتے ہیں پینڈ, جس نے گدی سنبھالی ہے, اس پہ بیٹھا ہے اور اس کا کام ہی یہ ہے لوگوں کو غیب کی باتیں بتانا, تو وہ باہر اس کے پاس جانا جائز, یعنی کسی کے پاس بھی غیب کی خبر معلوم کرنے جانا جائز نہیں ہے. اس شخص کے پاس بھی, جس کو آپ کہتے ہیں کہ نیک ہے, اس کے پاس بھی جائز نہیں ہے, اللہ کہ کبھی اتفاق ہو جائے. جس طرح امام ابن تیمیہ کے بارے میں نے جس کتاب کا ابھی ذکر کیا, میں امام ابن تیمیہ کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ امام ابن تیمیہ توحید و سنت کے بہت بڑے علمبردار مانے جاتے ہیں, اور جو باطل تصوف یا بدعتی افکار کا رد ابن تیمیہ نے جس شدت سے کیا ہے, اس کی نظیر ہمیں نہیں ملتی ہے. تو ابن تیمیہ کے بارے میں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ میں ابن تیمیہ کے پاس گئے, انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اس طرح ہونے والا ہے, پیچھے ہوا ہے, تو اس طرح ہوگا اور اس طرح ہوگا. تو کہتے ہیں ابن القیم مدارج السالکین میں کہتے ہیں ابن تیمیہ نے جو کچھ کہا تھا بالکل وہی ہوا, اور کچھ بات انہوں نے کہی ہے میں انتظار کر رہا ہوں وہ بھی کب ہوں گی. اسی طرح ایک شخص کہتا ہے, اس کو بھی امام بزار نے نقل کیا ہے العلام العلیہ میں, وہ کہتے ہیں ایک شخص کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے بہت دور تھا, شام میں میرے سارے پیسے ختم ہو گئے. اب جھوٹ تو وہ نہیں بولے, امام بزار بہت بڑے محدث ہیں, ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, تو کہتے ہیں کہ اور وہ کوئی خرافاتی وہ صوفی بھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے خود بیان کیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں راستے سے چل رہا تھا, میرے پیسے ختم ہو گئے تھے, مجھے اپنے گھر والوں کی یاد بھی آئی تھی بہت, میں بڑا پریشان تھا. تو میں کہہ رہا تھا کہ اب میں گھر جاتا گھر والوں کے پاس, لیکن میرے پاس پیسے ہیں نہیں. کہتے ہیں میں چل رہا تھا تو وہاں سے ایک شخص آیا, اس نے میرے ہاتھ میں کچھ پیسے دیے, دینار درہم وغیرہ, اور کہا کہ تم پریشان مت ہو جاؤ, لیکن گھر والوں کو ایسے مت چھوڑا کرو, گھر والوں کے لیے بھی پیسوں کا انتظام کر کے نکلا کرو. تو وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا, بالکل یہی صورتحال تھی. میں جب گھر سے نکلا تھا مجھے گھر کی وہ بھی پریشانی تھی کہ میں نے ان کو زیادہ نفقہ نہیں دیا ہے گھر والوں کو. تو پھر کہتے ہیں میں نے سب سے پوچھا یہ آدمی کون تھا, کہا کہ امام ابن تیمیہ تھے. اس طرح کی کئی کرامات ذکر کی ہیں. تو ابن تیمیہ کا پیشہ نہیں تھا. ممکن ہے کہ ابن تیمیہ نے کوئی خواب دیکھا ہو, یا اللہ نے ان کے دل میں الہام کیا ہو, یا اللہ نے ان کو کشف کیا ہو, ان نے ایک سچویشن دیکھی, اس آدمی کی مدد کی, تو مسئلہ ختم ہو گیا. سمجھے آپ؟ دوسرا ایک اس کو بطور پیشہ بنانا. اسی طرح اس کو آپ سمجھے, یہ بڑی باریک لائن ہے. اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں سے ایک آدمی دوڑے میرے پاس, اس نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ میں بڑا ہی آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے بچایا. کہا کب بچایا؟ کہا میں فلاں ایک ریگستان میں پھنس گیا تھا, تو مجھے وہاں پہ ڈاکو آ گئے. میں نے کہا یا ابن تیمیہ مدد, ما فوق الاسباب, یعنی جس طرح ہم بلاتے ہیں دستگیر صاحب کو. میں نے کہا اے ابن تیمیہ مدد. کہا کہ آپ آ گئے, آپ نے مجھے ان ڈاکوؤں کے چنگل سے چھڑایا. تو امام ابن تیمیہ نے کہا کہ وہ میں نہیں تھا, وہ شیطان تھا, میری شکل میں تمہیں گمراہ کرنے آیا تھا. سمجھا یہ بات؟ تو یہ ایک بڑی لائن, مطلب وہ باریک لائن ہے. یعنی اصل یہ ہے کہ جو بھی شخص آپ کو غیب کی خبریں سنائے اس کے پاس جانا جائز نہیں. جو بھی شخص, البتہ یہ ہے کہ کبھی شاذ و نادر, اب آج کے زمانے میں تو بہت ہی مشکل ہے, یہ بہت ہی مشکل, کبھی شاذ و نادر کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز دکھائے. اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. سمجھے آپ؟ کبھی آپ خواب دیکھیں,
آپ کے ساتھ کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے نہیں ہوا ہے؟ میرے ساتھ ایک دو مرتبہ ایسا ہوا کہ جو میں نے خواب دیکھا 2 یا 3 دن کے بعد بالکل ویسا ہی پورا ہوا، بالکل ویسا ہی من و ان. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ ہم عام لوگ ہیں، ہم عام لوگ. مثلا میں نے ایک جگہ انٹرویو دیا تھا، اس کے بعد میں نے خواب میں دیکھا، حقیقت میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ میرا جو نمبر ہے وہ 7واں نمبر ہے. 2-3 دن کے بعد جب رزلٹ آیا تو میرا نمبر 7واں نمبر تھا. یہ مجھ جیسا ایک عام انسان، عام نا مطلب ایک لے مین جس نے 2-4 حروف پڑھے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے. یہ تو ہر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ. اب جو اللہ کا کوئی نیک ولی ہوگا اس کے ساتھ بالکل ایسے معاملہ کثرت سے ہوتے ہیں. آپ سمجھے؟ یہ اس کی وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ سارے کا انکار کریں گے، ہر چیز کا انکار کریں گے، اس کے بعد جب آپ تاریخ میں اپنی ہسٹری کو پڑھیں گے وہاں آپ کثرت سے ایسے واقعات ملیں گے. پھر آپ کہیں گے نہیں جی سہیل صاحب نے ہمیں جو بات بتائی اس کے بالکل خلاف ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غیب کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. مطلق علم غیب اللہ کے پاس ہے. کسی کے پاس غیب کی خبر معلوم کرنے جانا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. البتہ کبھی اللہ اپنے کسی بندے کے لیے غیب کا کوئی مسئلہ ظاہر کر دے تو اس میں بھی بعید، وہ کرامت کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے. سمجھے؟ یہاں تک کلیئر؟ اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ اگر کنفیوژن ہے آپ بتائیں. تو کوئی کنفیوژن نہیں. یعنی پھر سے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا علم غیب کوئی نہیں جانتا. کسی انسان کے پاس جانا غیب کی خبر معلوم کرنے کے لیے جائز نہیں. کسی بھی انسان کے پاس جو غیب کی خبریں بتاتا ہو اس کے پاس نہ تو خود جانا ہے نہ لوگوں کو جانے دینا ہے. البتہ اگر کبھی کسی انسان سے غیب کی کوئی خبر ظاہر ہو سکتی ہے تو اس میں پھر دیکھا جائے گا اس سے جو یہ غیب کی خبر ظاہر ہوئی، اب دیکھنا ہے کہ یہ استدراج ہے کہ کرامت ہے. پھر دیکھا جائے کہ اگر یہ فاسق و فاجر انسان ہے، ایک بد اعتقاد والا آدمی ہے، شرکیہ اعمال میں مبتلا ہے، بدعتی ہے، تو کہا جائے گا کہ اس نے جو غیب کی خبر اسے ظاہر ہوئی اس کو شیطان نے خبر دی ہوگی. کس نے؟ شیطان نے. اگر وہ صالح انسان تھا، اس کا اعتقاد صحیح تھا، اس کے اعمال صحیح تھے، اہل سنہ کے منہج پہ تھا، تو کہیں گے یہ کرامت ہوئی. سمپل مسئلہ ہے. کیونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں معروف حدیث، صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دیکھا ایک تارا ٹوٹا، تارا جو ہلتا ہے اپنی جگہ سے، وہ بھاگتا ہے یا ٹوٹتا ہے کبھی. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، کہا کہ تم اس کو کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم دور جاہلیت میں کہتے تھے کہ ایسا تب ہوتا ہے جب کوئی عظیم انسان مرتا ہے یا کوئی عظیم انسان پیدا ہوتا ہے. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں یہ صحیح بات، بلکہ یہ اصل میں شیطان کو بھگانے کے لیے ہے. شیطان جو ہے وہ اوپر جا کے کچھ خبریں سنتا ہے. جب آسمان پہ فیصلے ہوتے ہیں شیطان وہ خبریں سننے کی کوشش کرتا ہے. جب وہاں جاتا ہے اس کے پیچھے دمدار ستارہ دوڑتا ہے، یا اس کے پیچھے یہ سٹارز کو اللہ شہاب الثاقب اللہ اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. تو ان میں سے وہ کوئی بات سنتا ہے، اس میں سے کوئی بات سنتا ہے، وہ بات پھر وہ بتاتا ہے اپنے کسی پیر کو، کسی جو اس کا یہاں میں جنات کے ساتھ جن کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ پھر لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. سمجھائی بات؟ اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ شیطان کن پہ نازل ہوتے ہیں؟ شیطان نازل ہوتے ہیں انسانوں بھی، صرف فرشتے نازل ہوتے ہیں پیغمبروں پہ یا ایمان والوں کے لیے جو بشارت لے کے فرشتے ظاہر ہوتے ہیں، اسی طرح شیاطین نازل کن پہ ہوتے ہیں؟ شیطان بھی نازل ہوتے ہیں. فرمایا تنزل علی کل افاک اسیم، وہ ہر جھوٹے اور گنہگار پہ نازل ہوتے ہیں، جھوٹے پہ جو جھوٹا ہو اور جو گنہگار ہو. یلقون السمع، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ حدیث نہیں. آپ کہیں گے کہ بھائی ہم اس کو نہیں مانیں کہ منکر حدیث کوئی ہوگا. یلقون السمع، پھر وہ شیاطین ان آدمیوں کے کانوں میں جو یہ جھوٹے ہوتے ہیں ان پہ نازل ہو کے ان کے کانوں میں کچھ باتیں ڈالتے ہیں. یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اور ان باتوں میں سے اکثر باتیں کیا ہوتی ہیں؟ اکثر باتیں جھوٹی ہوتی ہے یا ساری باتیں جھوٹی ہوتی ہے؟ اکثر. یہ قرآن کہتا ہے وہ اکثرهم کاذب، اور اکثر ان یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو اس کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایک جھوٹ میں ایک سچ میں، ایک سچی بات میں 10 جھوٹ ملا کے پیش کرتے ہیں. تو جب ایسا شیاطین کے جو اولیاء ہیں ان کے ساتھ ہو تو اللہ کے جو نیک اولیاء ہوتے کبھی شاذ و نادر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی کوئی چیز ظاہر فرماتے ہیں. تو اس میں اچنبے کی کوئی بات. تو اس مسئلے میں میں نے پھر سے کہا، اس مسئلے میں اگر آپ تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو آج پچھلی کلاس بھی جو تھی وہ بھی، اور آج کی کلاس بھی، تو ان مسائل کو سمجھنے کے لیے اس کے لیے جو بہت ہی عمدہ کتاب ہے وہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے الفرقان. تو بہرحال یہ جو کتاب ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کو مارکیٹ میں ملے گا. عربی میں اگر پڑھے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ عربی میں ان کتابوں کو پڑھیں. تو یہ ہے، اس کتاب کو اگر آپ دیکھیں گے تو پچھلی کلاس میں بھی جو ہم نے پڑھا کرامت اولیاء کے بارے میں، یا آج کی کلاس عراف الکاہن وغیرہ، کیونکہ یہ عراف الکاہن ہے، یہ ولی کے اپوزٹ ہوتا ہے. یہاں سے ولی ہوتا ہے، یہاں سے عراف الکاہن ہوتا ہے. اس کو ہم کشمیری میں کہتے تھے روحانی حساب، اور اس کو کہتے ہیں شیطانی حساب. یہ روحانی اعتبار سے ہوتا ہے اور یہ شیطانی اعتبار سے ہوتا ہے. تو بہرحال امام ابن تیمیہ کی اس کتاب کو آپ دیکھیں انشاءاللہ بہت ساری تشفی ہو جائے گی. اسی طرح ان کی ایک اور بھی کتاب ہے امام ابن تیمیہ کی کرامات کے، وہ کرامات کے موضوع پہ ہی ہے، الکرامات اس کا نام ہے، کرامات الاولیاء ایسا ہی اس کا نام ہے. تو ابن تیمیہ نے اس پہ مفصل کرامات پہ کلام کیا ہے وغیرہ. تو اگر آپ اس کو ہی دیکھیں الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، اس کا نام ہی دیکھیں کتنا خوبصورت ہے.
کہ وہ کتاب جو فرق کرے، جس کی مدد سے آپ فرق کر سکتے ہیں اللہ کے اولیاء میں اور شیطان کے ولیوں میں، اللہ کے دوستوں میں اور شیطان کے دوستوں میں۔ پہلے اس میں ابن تیمیہ نے قرآن کی آیات سے ثابت کیا ہے کہ شیطان کے بھی دوست ہوتے ہیں، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ شیطان اپنے ولیوں کو وحی کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جس نے شیطان کو اپنا ولی بنایا۔ تو ابن تیمیہ نے پہلے ثابت کیا ہے کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے جس طرح ولی ہے ویسے شیطان کے ولی ہیں، پھر فرق بیان کی ہے۔ تو بہت ہی عمدہ کتاب ہے، بہت ہی شاندار کتاب ہے، اور اس کتاب کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کس نے لکھی ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ہی ہمارا جو اس میں جو مین مباحث تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام الطحاوی رحمہ اللہ نے اس کے بعد فرماتے ہیں، دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہے، فرماتے ہیں وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا، ہم جماعت کو حق اور ثواب سمجھتے ہیں، یعنی جماعت کے ساتھ رہنا اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ حق اور ثواب، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعہ ہیں۔ ہم یہ نہیں ہے کہ باندھ کی بولیاں، جس کا نیا جتنا تھاٹ ہوگا اس کو ہم اتنی پذیرائی کرتے ہیں جب تک وہ تھاٹ کچھ لمیٹیشنز کے اندر نہ ہو، کچھ باؤنڈریز کے اندر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسلام نے کچھ پیرامیٹرز رکھے ہیں، اسلام نے کچھ حد بندیاں رکھی ہیں۔ بہرحال ان حد بندیوں سے باہر آپ کو گامدی صاحب جیسا آدمی آئے گا، راشد شاہ جیسا آدمی آئے گا، تو بہرحال اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں وہ ابھی ہم دیکھیں گے۔ تو ہم جماعت کو اہل سنت کے منہج پہ رہنا، اہل سنت کے طریقے کو تھامے رکھنا، وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا، ہم اس کو حق سمجھتے ہیں اور ثواب سمجھتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھے، یہ جماعت سے الگ نکلنا، اہل سنت کے منہج سے الگ نکلنا، اس لیے کہ آپ کو فیس بک پہ زیادہ لائکس ملے یا آپ کی ویڈیوز کو زیادہ شیئر کیا جائے، تو بہرحال یہ گمراہی ہے، اس چیز سے آپ نکلیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم سے پہلے بھی لوگ آئے ہیں جنہوں نے اس دین کو سمجھا ہے، یہ دین ہم سے پہلے 1450 سال پہلے نازل ہوا ہے، اس پہ بڑے بڑے دماغ لگے ہیں، اس دین پہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، اس کے الفاظ کی بھی حفاظت کی ہے اور اس کے معانی کی بھی حفاظت کی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا کہ میں کوئی نئی بات کہوں گا جس سے لوگوں کی میں ایک بھیڑ اپنے ارد گرد جمع کروں گا، تو بہرحال یہ ایک لا حاصل کام ہے۔ اس سے وقتی طور پہ آپ کو شہرت تو ملے گی، لیکن اصل مسئلہ ہے کہ اللہ کے سامنے کل جانا ہے، وہاں پہ جواب دہی کرنی ہے۔ تو ضرورت ہے کہ اپنے دلوں پہ محنت کریں، سب سے پہلے اپنے دلوں کی اصلاح کریں کہ یہ جو شہرت اور مشہوری ہے یہ کوئی رہنے والی چیز، اور اسی لیے آیا کہ ہمارے سلف کے بارے میں آیا ہے کہ جب وہ کسی مسجد میں حلقہ لگاتے تھے علم کا، اگر وہاں 4-5 آدمی آتے تھے وہ اس کو بند کرتے تھے، کہتے ہم اس میں ریاکار نہ ہو جائیں۔ تو بہرحال اصل میں ہے دل کی اصلاح پہ خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو فرماتے ہیں وَنَرَى الجماعت، ہم جماعت کو سمجھتے ہیں حقاً و ثوابا، کہ یہ حق بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ ثواب مینس درست، اگر سا سے لکھیں گے ثواب تو اس کا مطلب ہے بدلہ، ثواب گناہ اور ثواب، یہ صاد سے ثواب ہے۔ والفرقۃ زیغا و عذابا، اور فرقہ الگ الگ راستے نکالنا، اہل سنت کے مجموعی مزاج کو چھوڑ کے، مجموعی منہج کو چھوڑ کے الگ الگ باندھ کی بولیاں بولنا، اس کو ہم زیغ، گمراہی اور عذاب سمجھتے ہیں، اور واقعتاً یہ عذاب ہے بھی۔ کہ اس وقت آپ دیکھیں دین کی جتنے زیادہ لوگ ہیں اتنی دین کی تعبیرات ہیں، ایک شخص کی تعبیر اپنی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام یہ ہے، دوسرا شخص کہہ رہا ہے نہیں جی اسلام یہ ہے۔ آج تک جو آپ نے سنت کا مطلب سمجھا وہ مطلب ہی غلط تھا، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں سنت کس چیز کو کہتے ہیں۔ عجیب، شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر۔ تو بہرحال یہ گمراہی بھی ہے اور یہ عذاب بھی ہے۔ اس کے بعد اور یہ جو جملہ ہے یہ اصل میں اس پہ ہم بات اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ اس پہ ہم نے بات کی ہے اس سے پہلے ہی طحاویہ میں یہ جملہ گزرا ہے، تب ہم نے اس پہ تفصیل سے بات کی ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں جہاں پہ انہوں نے فرمایا تھا، یہ پہلے گزر چکا ہے، فرماتے ہیں وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، ہم اتباع کرتے ہیں سنت اور جماعت کی، وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ، اور ہم اجتناب کرتے ہیں شذوذ، شاذ رائے اختیار کرنے سے، اور اختلاف سے اور تفرقہ بازی سے۔ تو بہرحال یہ جو ہے، یہ بات جو ہے یہ اس ہیڈنگ میں جب آئی تھی تو ہم نے اس پہ بات کی ہے، لہٰذا اس میں تفصیل سے جانے کا موقع نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اب فائنلی انہوں نے اس کو اب جمع کیا ہے سارے کو، فرماتے ہیں وہ دین اللہ فی السماء والارض واحد، آسمان اور زمین میں اللہ کا دین ایک ہی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہوا دین الاسلام، اور وہ دین اسلام ہے، کیونکہ اسلام کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں سرنڈر اینڈ سبمشن ٹو دی ول آف اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، کامل خود سپردگی، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا غیر مشروط طور پہ، وداؤٹ اینی کنڈیشن، یعنی اللہ کی ہر بات کو ماننا، رسول اللہ کی ہر بات کو ماننا غیر مشروط، یہ نہیں کہ میں کنڈیشن لگاؤں گا اگر یہ شرط پوری ہوگی، اگر زمانہ اس کا ساتھ دے گا تب جا کے، اگر زمانے کے مزاج کے مطابق ہوگی تب میں اس بات کو مانوں گا، نہیں، رسول اللہ اور اللہ کی جو بات ہے وہ حق ہے اگر ساری دنیا اس کے خلاف ہو۔ تو اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو مکمل طور پہ، پورے طور پہ سرنڈر کرنا اللہ کے احکامات کے سامنے، اور یہی آسمان میں بھی دین ہے اور یہی زمین میں بھی دین ہے۔ اب پیغمبر اس لیے آتے ہیں، وہ آپ کو یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ اللہ کے سامنے سرنڈر کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پیغمبر وہی طریقہ آپ کو بتانے آتے ہیں، ورنہ دین کا خلاصہ یہی ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ آسمانوں میں بھی یہ حقیقت ہے،
یہ زمین میں بھی یہ حقیقت ہے. اس پہ پوری طرح عمل پیرا ہونا یہی دین اسلام ہے. پھر پیغمبر آتے ہیں محمد رسول اللہ, وہ آپ کو یہ بات بتانے آتے ہیں کہ اللہ کے سامنے یہ سرنڈر آپ کیسے کرو گے, تو یہ اسلام ہے. تو اللہ کا جو دین ہے یہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ایک ہی دین ہے. یہ نہیں ہے کہ آسمان میں ایک دین ہے تو زمین میں ایک, آسمان میں نعوذ باللہ بدھزم, ہندوازم یا اور کوئی مذہب ہے تو زمین میں نہیں. آسمان و زمین میں ایک ہی دین ہے, وہ ہوا دین الاسلام. اور وہ کیا ہے؟ قال اللہ تعالیٰ, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ بلا شبہ اللہ کے نزدیک دین صرف ایک ہی ہے اور وہ کون سا ہے؟ اسلام. وقال تعالیٰ, اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ, ومن یبتغی غیر الاسلام دینا, جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کیا, فلن یقبل منہ, وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا, وہو فی الآخرۃ من الخاسرین, اور وہ آخرت کے دن خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا. تو بہرحال یہ بات ایک ہے, اس کے اس بات کے لیے اب یہ آیات لا رہے ہیں. ایک آیت لائی, اس کے بعد دوسری آیت لائی, اس کے بعد تیسری. وقال تعالیٰ ورضئت لکم الاسلام دینا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور میں راضی ہوا تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کے. ٹھیک ہے, تو ان دو سلائیڈز میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کا جو دین ہے وہ کامل خود سپردگی, سرنڈر اللہ کے سامنے, اپنی خواہشات کا, جذبات کا, احساسات کا اللہ کے سامنے. تو وہ دین آسمانوں میں بھی ایک ہے, زمین میں بھی ایک ہے, اور اس کا نام اسلام ہے. اسی لیے ہر پیغمبر جو تھا وہ اسلام کی دعوت لے کے آیا تھا, اور ہر پیغمبر جو تھا وہ مسلم تھا. ٹھیک ہے, ہر پیغمبر جو ہے وہ اسلام اس کا دین تھا اور وہ مسلم تھا. اور اس پہ پھر 3 آیات انہوں نے بطور دلیل پیش کی ہیں. اس کے بعد اسلام کی ایک خوبصورتی بیان فرمائی ہے. فرماتے ہیں وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ, اسلام جو ہے یہ ایسا مذہب ہے جو غلو اور تقصیر کے درمیان ہے. یعنی نہ تو اس میں یہ ایکسٹریمز کے درمیان ہے, نہ تو اس میں غلو ہے کسی چیز میں, غلو نہ تو اس میں کمی کرتے ہیں, یعنی افراط و تفریط. اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ غلو, اسلام جو ہے یہ غلو اور تقصیر, افراط و تفریط کے درمیان ہے. اور وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ, اور تشبیہ اور تعطیل کے درمیان, تشبیہ اور تعطیل کے درمیان. تو غلو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہود کا غلو, تقصیر میں دیکھ سکتے ہیں نصارہ جو وہ آزاد ہے. ٹھیک ہے, تو اسلام اس کے درمیان ہے. وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ, اور تشبیہ اور تعطیل کے درمیان. ایک جماعت مشبہہ کی ہے جو اللہ کو تشبیہ دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ, وہ کہتے ہیں اللہ کی صفات مخلوق کی صفات جیسی ہیں, نعوذ باللہ, جو کفر ہے. اور دوسری جماعت وہ اللہ کی صفات کا انکار کرتی ہے. اس پہ ہم نے بات کی ہے تفصیل سے. تو اسلام جو ہے یہ غلو اور تقصیر یعنی افراط و تفریط کے درمیان ہے, تشبیہ اور تعطیل کے درمیان ہے. وَبَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ, جبر و قدر کے درمیان ہے. ایک طرف جبریہ کی ایکسٹریم ہے, ایک طرف قدریہ کی ایکسٹریم ہے. اسلام اس کے درمیان ہے. وَبَيْنَ الْأَمْنِ وَالْيَأْسِ, اور یہ نا امیدی اور اللہ سے بے خوف ہونے کے درمیان ہے. یعنی نہ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کے مکر سے بے خوف ہو جاؤ, اور نہ یہ کہتا ہے کہ مایوس ہو جاؤ, اس کے درمیان ہے. نہ تو آپ کو مایوس ہونا ہے اللہ کی رحمت سے, اور نہ آپ کو اللہ کی رحمت کی آڑ میں یعنی گناہ کرتے رہنا اور کہنا کہ اللہ کچھ نہیں کرے گا, وہ غفور الرحیم ہے. سمجھے آپ, یعنی اسلام دونوں چیزوں کے درمیان ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. تو یہ جو اسلام کی جو صفت ہے, اسلام کی جو صفت یہ باقی مذہبوں کے درمیان ہے, یہ صفات شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اہل السنہ کی یہی پوزیشن ہے باقی فرقوں کے درمیان. جو حیثیت اسلام کو باقی مذہبوں کے درمیان حاصل ہے, بیلنسڈ مذہب ہے, ایکسٹریمزم سے پاک ہے, وہی حیثیت افراط و تفریط سے پاک اہل سنت کی ہے باقی فرقوں کے درمیان. ایک طرف سے خوارج ہیں, نواسب, خوارج و نواسب, دوسری طرف سے روافظ ہیں. روافظ, خوارج و نواسب کے درمیان اہل سنت. ایک طرف سے جبریہ ہیں, دوسری طرف سے قدریہ ہیں, اس کے درمیان اہل سنت. ٹھیک ہے, ایک طرف سے کیا کہتے ہیں اس کو, مشبہہ ہیں, دوسری طرف سے معطلہ ہیں, ان کے درمیان اہل سنت. ہر مسئلے میں آپ دیکھیں اہل سنت درمیان کا راستہ انہوں نے اختیار کیا فرقوں میں, جس طرح اسلام نے درمیان کا راستہ اختیار کیا باقی مذاہب میں, ادیان میں. ٹھیک ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, معروف آیت قرآن کی ہے. تو اس کے ساتھ ہی یہ تحاویہ جو ہے یہ اختتام کو پہنچتی ہے. تو آخر میں خاتمہ ہے اس کا. تو خاتمہ میں یعنی جو اب کنکلوژن اس کا ہے, تو اس میں بہرحال دعا کی ہے امام الطحاوی رحمہ اللہ نے, تو ہم بھی وہی دعا کرتے ہیں. فرماتے ہیں فَهَذَا دِينُنَا وَاعْتِقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا, فرماتے ہیں یہی جو کچھ اس کتاب میں تھا. کہاں سے؟ وہاں سے. هَذَا ذِكْرُ بَيَانِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى مَذْهَبِ, اس پہلے دن کو آپ یاد کریں. هذا ذکر بیان عقیدت اہل السنت والجماعہ علی مذہب فقہاء الملہ ابی حنیفہ النعمان بن ثابت وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے, فرماتے ہیں جو یہاں تک ہم نے بیان کیا, فہذا دیننا واعتقادنا, پس یہ ہمارا دین اور ہمارا اعتقاد ہے, ظاہرا و باطنا, ہم ظاہری طور پہ بھی اسی پہ ہیں اور باطنی طور پہ بھی. اگر ہم باطنی طور پہ اس پہ نہیں ہیں نعوذ باللہ, پھر یہ منافقت ہے. ہم ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی. ایک مسئلہ یعنی اس دین, اس اعتقاد کو ہم نے ظاہری اور باطنی طور پہ بھی مانا ہے. اور دوسرا
وَنَحْنُ بُرَعَاءُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِي ذَكَرْنَهُ وَبَيَّنَّهُ۔ دوسرا مسئلہ یہ برا کا مسئلہ ہے، براعت کا، اظہار براعت۔ فرماتے ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بیان کرتے ہیں، ہم اللہ کے نزدیک بری ہیں ہر اس جماعت سے جو اس عقیدے کے خلاف ہے جو ہم نے اس میں ذکر کیا، جو اور ہم نے اس میں بیان کیا۔ جو کچھ ہم نے اس میں ذکر کیا، جو کچھ ہم نے بیان اس میں کیا، وہی ہمارا اعتقاد ظاہراً باطناً ہے، اور ہم اظہار اللہ تعلق ہی کرتے ہیں، اظہار برات کرتے ہیں اس سے جو اس کے خلاف ہو، جو اس میں ہم نے عقیدہ بیان کیا۔ اس کے بعد دعا کرتے ہیں وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں أَن يُثَبِّتَنَا عَلَى الْإِيمَانِ، کہ وہ ہمیں ایمان پہ ثابت قدم رکھے۔ یہ بڑی اہم بات ہے نا، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس پہ آمین ہی کہیں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ ایمان پہ ثابت قدم رکھے، وَيَخْتِمَ لَنَا بِهِ، اور ہمارا خاتمہ کس پہ فرمائے؟ ایمان پہ، وَيَعْصِمَنَا مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ، اور ہمیں مختلف نفس پرستیوں سے، جو مختلف فرقے ہیں یا ہوا ہے، یہ نفس پرستیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف یہ جو نفس پرست فرقے ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھے، والآراء المتفرقہ، اور جو متفرق آرائے ہیں پچھلے زمانے کی بھی اور آج کے زمانے کی بھی، سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے اور سوشل میڈیا کے آنے کے بعد بھی جو مختلف آراء ہیں، جو شخص بولنا جانتا ہے وہ یوٹیوب پہ آ جاتا ہے تو بس مشہور ہو جاتا ہے، لوگ اس کے فالوور بن جاتے ہیں۔ ہم اس طرح کی جو مختلف آراء ہیں جو اہل سنت کے منہج سے ہٹی ہوئی ہیں، تو ہم ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ والمذاہب الردیہ، اور جو ردی مذہب ہے یعنی جو غلط مذاہب ہیں، ان سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ مثل المشبہہ، جیسے مشبہہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تشبیہ کے قائل ہے، اینتھروپومورفزم جس کو آپ کہتے ہیں، اینتھروپومورفزم، جو کہتے ہیں کہ اللہ کو تشبیہ دیتے ہیں مخلوقات سے۔ ہم تو امام طحاوی نے اس کو مذاہب ردیہ کہا ہے، ردی مذاہب، جیسے مشبہہ کا مذہب، والمعتزلہ، اور کن کا؟ معتزلہ کا، والجہمیہ، اور کن کا؟ جہمیہ کا، والجبریہ، اور جبریہ کا مذہب، یہ ہم نے ان پہ بات کی ہے، والقدریہ، اور کن کا؟ قدریہ، اور ہم کہہ سکتے ہیں والروافض، اضافہ، ٹھیک ہے، والغامدیہ، ٹھیک ہے، تو اس پہ اضافے ہو سکتے ہیں، والحداثیین، ٹھیک ہے، یہ جو ماڈرنسٹ وغیرہ یہ لوگ ہیں، تو یہ سارے ردی مذاہب ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو منکرین حدیث کی جو پریشانی ہے، ہم ان تمام چیزوں سے انشاءاللہ اظہار اللہ تعلق کی اللہ سے کرتے ہیں اور اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں ان چیزوں میں مبتلا کرے۔ وغیرہم، اور اس کے علاوہ جو باقی مذاہب ہیں، من الذین خالفوا السنہ والجماعہ، جنہوں نے مخالفت کی سنت اور جماعت کی۔ دیکھیں اہم بات ہے، سنت رسول اللہ کی سنت، جماعت اہل سنت کی جماعت، جنہوں نے سنت یا جماعت کی مخالفت کی ہم ان سے بھی بری ہیں۔ وحالفوا الضلالہ، اور جنہوں نے معاہدہ کیا، جو نزدیک گئے ضلالت کے، یعنی اہل سنت کے باہر جو ہے وہ گمراہی ہے۔ ونحن منہم براء، ہم ان سے کیا ہیں؟ بری۔ وہم عندنا ضلال و اردیہ، یہ ہمارے نزدیک گمراہ اور ردی لوگ ہیں، یہ جماعتیں یا یہ لوگ یہ ہمارے نزدیک گمراہ ہیں اور گرے پڑے لوگ ہیں۔ وباللہ العصمۃ والتوفیق، پھر لاسٹ میں کہتے ہیں کہ اب انسان کو وہ تکبر پیدا نہ ہو جائے کہ اب میں حق پہ ہوں، میں اہل سنت کے طریقے پہ ہوں، تو لاسٹ میں فرمائے وباللہ العصمہ والتوفیق، لیکن عصمت یعنی گناہوں سے پاک رکھنا اور توفیق دینا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کی۔ تو اسی کے ساتھ ہماری جو کتاب ہے العقیدہ الطحاویہ، تو یہ آج کمپلیٹ ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، کل ملا کے 79 کلاسز میں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ امام الطحاوی رحمہ اللہ کی مغفرت فرمائے، ان کے اس کام کو قبول فرمائے، اور اس پہ جنہوں نے بھی اخلاص کے ساتھ کام کیا ہے اہل سنت کے علماء نے، جنہوں نے اس پہ شروحات لکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تراجم کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مسائی جمیلہ کو بھی قبول فرمائے۔ اور ہم نے جو یہاں پہ حقیر کوشش کی، المنار نے، اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت دے اس پہ، اور اس چھوٹا سے حقیر کام تھا اس کو قبول فرمائے، میرے حق میں بھی اس کو آخرت کا توشہ بنائے، المنار میں جتنے بھی احباب ہیں ان کے لیے اس کو توشہ آخرت بنائے، اور ہمارے جو کیمرہ مین ہیں محترم فرقان صاحب، ان کے لیے بھی اس کو توشہ آخرت بنائے، ہماری دنیا کے مسائل حل فرمائے، آخرت کی پریشانیوں سے ہمیں نجات دے۔ تو یہ اس کے ساتھ ہی طحاویہ اختتام کو پہنچی، 79 کلاسز میں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت دے دین پہ، کیونکہ باہر جو ہے فتنوں کا زمانہ ہے، تو ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہے گی کہ ہم دین کی اسی تعبیر پر رہیں جو سلف سے ثابت ہے، یعنی جس کے پیچھے کنٹینیوٹی ہے، جو چین کہیں پہ ٹوٹے نہ۔ امام الطحاوی ہم نے دیکھا کب پیدا ہوئے تھے، تب سے علماء نے اس پہ کام کیا، اس کو اپنا عقیدہ سمجھا، تو ہم بھی اس کو اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، تو اسی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اسی پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ تو یہ غالباً جہاں تک ہمارے علم میں ہے، کشمیر میں شاید پہلی مرتبہ طحاویہ کو ایسے پڑھایا گیا ہے تاریخ میں، واللہ تعالیٰ عالم، جہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ پہلی مرتبہ طحاویہ کی جو یہ کلاس ایسے مکمل ہوئی، اس طرح حلقات میں اس کو پڑھایا گیا اور یہ مکمل ہوئی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم نے جب آغاز کیا، آپ دیکھیں وہ پہلی کلاس کو آپ یاد کریں، اس کے بعد حالات کتنے خراب ہوئے، یہاں سیاسی طور پہ بھی کچھ مسائل تھے، اس کے بعد کووڈ کا مسئلہ آیا،
تو لیکن اللہ کے فضل سے ہم اس پہ ثابت قدم رہے، بس اللہ کا فضل تھا، اللہ کی توفیق ہمارے شامل حال رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں جنت میں جگہ دے، انہی بڑے بڑے جو ائمہ و اعلام ہیں ان کے ساتھ امام الطحاوی رحمہ اللہ کی رفاقت نصیب فرمائے جنت میں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، امام احمد رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ، امام غزالی۔ تو اگرچہ ہم بہت وہاں پہ تو فرق مراتب بہت زیادہ ہے، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس طرح کے بڑے بڑے یہ جو اعلام تھے امت کے، جنہوں نے امت کے مستقبل کے لیے اپنے کل کو قربان کیا، جو راتوں کو بیدار ہو کے جنہوں نے اتنا کام کیا۔ کچھ امام سرخسی جیسے لوگ تھے جو کنویں میں بند تھے، وہ کنویں میں بند ہو کے املا کراتے تھے۔ امام شافعی جیسے لوگ تھے جو رات کو سوتے نہیں تھے، جب بھی سوتے تھے پھر جاگ جاتے تھے، لائٹ جلاتے تھے اور لکھنا شروع کرتے تھے مسئلہ، پھر سے سو جاتے تھے، پھر سے یہی کرتے تھے۔ تو امام شاید ربیع بن سلیمان نے کہا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا جو ہی میں سوتا ہوں میرا دماغ سوچتا ہے مسلسل مسائل کے بارے میں، جو ہی میں سونے لگتا ہوں مجھے یاد آتا ہے اس سے یہ مسئلہ نکلے گا، تو میں وہ مسئلہ لکھتا ہوں، کیونکہ اگر میں صبح تک ڈیلے کروں تو بھول جائے گا، تو میں وہیں پہ لکھتا ہوں، پھر لائٹ بجھا کے پھر سے سو، تو پوری رات یہی معمول چلتا تھا۔ وہ ہمارے لیے تھا، وہ تو ہمارے لیے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص دے، ریا سے محفوظ رکھے، اور اس کام کو جو یہاں پہ کام ہو رہا ہے اس میں بھی اخلاص دے اور اس میں برکت دے، اس کی برکات جو ہیں انشاءاللہ وہ آنے والی نسلوں تک بھی جاری رہیں اور یہ ہمارے لیے توشہ آخرت بنے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔